بے اولاد مومنین و اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے کریم اللہ اپنی عزت و جلالت واسطہ باہمی آقا دے ظہور تعلیم فرما، گستاخان امام زمانہ فی النار سفر فرما، محبت حسین المربوط فرما۔ پروردگارہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر دے ہر فرد دل وچ محبت حسین پیدا فرما۔ سارے آمینہ کو پروردگارہ اس شہر دے ہر فرد دل وچ محبت محمد و آل محمد پیدا فرما۔ اللہ اپنی عزت و جلالت واسطہ اساں گناہگار لوگاں دی دعائیں مستجاب فرما۔ اس شہر کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ تمام بھائیاں دی بزرگاں دی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ انہاں ساری دعائیں دی قبولیت دی خاطر مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری آمین نعرہ حیدری آمین۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری السائح بالبکار والسکین المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین، صلوات۔ الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات۔ الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، موجي صلوات۔ الصلاة والسلام على سيدة الجليلة میں جتنے بھی اشرے پڑھے اور جس مقام کو تھے اشرے اول بھی پڑھتا، تو میں اپنے اشرے کی ابتدا حسین دی زخمی اماں دے دکھ کروں۔ تقریباً میری روٹین وچ بھی لکھی ہے، آج دی مجلس وچ میں جناب زہرا دے دو تین دکھ پڑھتا ہوں۔ مخدومت المظلومت العالمت الفاضلہ، جنوں بابا عالم آدھا لوگ آتے ہیں مسئلے تو بھول گئے۔ ایک پرانا جوین ہے، اس پرانے جوین تو ابتدا کرنے سارے پورے پنجاب وچ یہ وین تقریباً ہر ٹڈے تے ہر جگہ تے آزاداری پڑھے ہوئے ہیں۔
جدہ زہرا حق منگن آئی ہے ایک دوسرے دے ہاتھ تے ہاتھ مار کے آدھے بیانا آج پہلے واری دربار دے ویچ تے پینو عمران دیا دی اگے کدی نائے گھر تو جملہ ایو توجہ طلبے اگے کدی نائے گھر تو باہر آئی مخدومہ کل نبیان دی ایک دو جنوہ دے پہنی دیکھائی نہیں مننی دربار دے ویچ تے بھاوے قسم چوے پتران دی دیو ایو جیا برسا ماؤ زینب کو وجہ گھر تائیں اٹھ دی باہری تھوڑا جا توجہ کرو میں ایک اور لفظ آنا ازادارا ایو جائے انداز زہراؤ بلائی نے بابے دی قبر تے آ بیٹھیے آدھیے بابا تیرے ٹور وجن دی ڈھلائی مسلمانہ میں نو بڑا ماری ہے رو رو کے وین کر کے آدھی بیٹھی ہے صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا بابا جڑے میرے ہوتے دکھ آئیں او دنہ تیاں میں نا کالیاں راتاں چ بدل وجینا دھیوی محمد دی آئی بابا میں بڑا مارے دے بابا تیرے بعد میں رول گئی ہاں ایک دعا زہرا ہور منگیے 80-70 سال دے بدل کھول جاویے جتھے جاویے او اپنی لمبی عمر دی دعا منگوائیں دے صحت دی دعا منگوائیں دے کوئی ایڈی زخمی آئی محمد دی دھی دعا پہ منگ دی آئی اللہم اجلی وفاتی ملا میری زندگی مخاج پتہ نہیں تو انہوں سمجھ دار آوے یا نہ آوے میری پردے دار بھیڑا نو سمجھ ضرورہ سی جائے ماں دے چھوٹے بالوں میں او تلبی عمر دی دعا مگ دیئے آدھیے میرے اللہ میریاں دھیاں چھوٹیاں میرے پتر چھوٹے اتنا مطلب ہے کوئی ایڈا مارے آنے زہرانو اولاداں بھی چھوٹیاں ان موت دی دعا مگ دیا وعلا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من بکا علی الحسین وبکا او تباکا وجبت له الجنات صلوات پھر بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو کل تھوڑا جانا مہربان فرمیشن ہے ایک ایتھے کر کے برابر اس طرح قریب ٹھیک ہے پھر بھی صلوات پڑھو محمد والے محمد میرے دوستوں میرے بھائیوں آئی دی مجلس تھوڑی اختصار نہ بھی ہو پہلی مجلس بھی ہے اور میں یہ وچ 2-3 حدیثاں تھوڑے سامنے تلاوت کر دے سکتا صرف مجلس حسین دی اہمیت ہوتے اللہ بات بھائی ایسے بھائیاں ہوں جیسے ویڈیو والے بزم حسینی اور اس کے عباس آئے خدا بند عالم انہوں بے بہار اس کا تعفل دیکھو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنیاں انسان دی معرفی کریں گی پہچان کریں گی تو ماشاءاللہ ڈیرے دی عزاداری دے وچ انہاں مائیاں دا بڑا ڈھیر سارا کردار ہے اللہ انہاں نے اس کا اجر عطا فرمائے اجر اللہ دی بارگاہ ہے چیز بندے اجر نہیں دے سکتے لوگ اجر نہیں دے سکتے حسین مولا دی عزاداری دا اجر وہ دے وے جس واسطے حسین کم کیتا یہ جو بات ہے نا جی بادشاہ حسین کہنے واسطے کم کیتا ہے خدا واسطے کوئی مولا امام حسین علیہ السلام دا مقصد اقتدار نہ کوئی مقصد کرسی نہیں کوئی جوہ جلال نہ کوئی مال سمیٹنا نہ ویسے سکون تا ہے تھے جہاں ساری چیز بند ہو اگل ذرا زیادہ اچھے طریقے نہ پہنچتے انہوں کسی جوہ جلال دی ضرورت نہیں انہوں مال دی ضرورت نہیں
اقتدار کی ضرورت نہیں. میں پچھلے سالوں میں یہ جملہ کہا کہ ہم سارے علاقے میں ایک بندے نے آخیا جو حسین کرسی کی خاطر کربلا آ جائے، حسین جو ہو جلال کی خاطر کربلا آ جائے، حسین اقتدار کی خاطر کربلا آ جائے. ہر ممبر تے پنجاب اور تھوڑے کول بھی میں انہوں نے بابانگے دو ہل جواب دیتا. میں آخیا اس نو اقتدار دی کیڑی ضرورت جڑا جوانان جنت دا سردار ہو. واہ جی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جزائے خیر دے جڑا ایڈا بڑا اقتدار ہوے، جڑا جنت دا سردار ہوے، انہوں دنیا دی حکومت دی کیڑی لوڑ، اور اس حسین نو کرسی دی کیڑی ضرورت. ساری رات دے علی بولین حق ادا نہیں ہوندا، انہوں کرسی دی کیڑی ضرورت جی دی کرسی مہر نبوت. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اس حسین نو کرسیاں دی ضرورت نہیں، جوہ جلال دی ضرورت نہیں، اور مال و زر دی بھی اس حسین نو ضرورت نہیں جنہاں نانا سنگریزے سٹے تے ہیرے تے جواہر بن ونے. واہ جی واہ، کیا بات. بڑی مہربانی جڑے بندے بولے ہو. جڑا بابا دیوار والے پاسے ویکھ کے آکھے اگر میں چاہواں تے دیوار سونے دی بن جائے تے دیوار سونے دی بن جائے، اس حسین نو مال دی ضرورت نہیں. یہ تے میرے مولا نے بابا کے تو بولا آکھ دیتا لوگاں نو بس میں کربلا دے وچ جا رہا ہاں امر بالمعروف اللہ دے حکم نو زندہ کرنے واسطے، میں جا رہا ہوں برائی تو لوگوں نو روکن واسطے، اصلاح الامت جد رسول اللہ، میں نانے دی امت دی اصلاح واسطے جا رہا ہوں. میں نانے دی سیرت اور نانے دے کردار تو پردہ لاہمنے جڑا 50 سال نہیں پردہ آ چکا. واہ جی واہ، کیا بات. وہ پردہ لاہمنے پہ میں اس کے علاوہ میرا کسی قسم دا کوئی اور ارادہ نہیں. اور میرے محترم سامعین، تاکہ ہی معصوم نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبَرَّدَ أَبَدًا. فرمایا یہ جڑی محبت حسین ہے نا، یہ مومنین دے دلاں دے وچ ایک حرارت ہے جڑی چلدی رہنی ہے. واہ جی واہ، کیا بات. توجہ فرمایا جی. دنیا دے کماں واسطے بندے وقت نہیں کڈدے، کام ہوے اگے پیچھے کر چھڑے دے، لیکن یقین کرو کہ مظلوم دی یہ مجلس اور مظلوم دی محبت، کیونکہ اس اللہ واسطے ایڈا بڑا کم کیتا ہے زہرا دے جانے، تو اس کام دی او جڑی محبت ہے اللہ نے لوگاں دے دلاں دے وچ حسین دی محبت حرارت بنا کے دوڑا دیتی. موسم فرمایا حسین دی محبت، شہادت حسین مومنین دے دلاں دے وچ ایک ایسی حرارت ہے جیڑی نہ بجھ سکتی ہے نہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. میرے محترم سامعین، یہ ڈھیر ساریاں معتبر کتاباں دے وچ جامعہ احادیث و شیعہ دے وچ علامہ آیت اللہ بروجردی نے اس حدیث نو نقل فرمایا ہے، اور المستدرک مستدرک الوسائل وچ ادھر محدث نوری نے فرمایا ہے. بہت بھی ڈھیر ساریاں ایسی روایتاں موجود ہیں کہ فرمایا مومنین دے دلاں دے وچ حسین دی محبت حرارت بن کے دوڑ. واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ نہیں کہ مجلس سنے اس دے بعد ہر مجھے ٹھیک ہے جی ذکر مظلوم کربلا سن لیا. فرمایا نہیں یہ ذکر مظلوم کربلا سن دے راسن، لیکن انہاں دے دلاں دی حرارت مٹھی نہیں ہونے لگی، کیونکہ انہاں دے دل جو حسین وسدا ہے. واہ جی واہ، کیا بات. جے دل جو حسین ہوئے پھر اس کو دنیا دی ہور کئی شے چنگی نہیں لگدی. ایک اور مقام تے امام جعفر صادق علیہ السلام چھڑے لاری ولایت نے فرمایا من ذکر الحسین عند فخرج من عینہ من الدموع مقدار جناح بعوضۃ. فرمایا جیڑا بندہ حسین دے غم وچ روندا ہے اور اتنی ہوندی آنسو اتنی ہوندی ہنج آنکھی جو نکل آندی ہے جو مچھر دا پر پس جائے. واہ جی واہ، کیا بات. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا اللہ اس نو اپنے ذمہ لے لیندے. فرمایا اے میرے حسین دے غم وچ روندا ہے، ایندا عادل جانے تے میں خدا جانا. کیا بات، ماشاءاللہ. اور اگلی جملے تو دے 6 میں لالی ولایت پہ فرمائے دے وَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِطُونِ الْجَنَّةِ. اللہ دے نزدیک حسین مظلوم نو رومنا گھٹ تو گھٹ آجر جنت ہے. واہ جی واہ، کیا بات، ماشاءاللہ. اور یہ بھی ڈھیر ساریاں کامل و زیارات دے وچ بھی اور مسائل شیعہ بہت بڑی کتاب حدیث دی جہدے وچ حدیث لکھی ہوئی ہیں.
فرمایا اللہ جس نو گھٹ تو گھٹ بھی اگر حسین دے رومن دا دے وے اور اتنا وہ بندہ رو لے جو ایک مچھر دا پر پس جائے تو اللہ اس نو اس کے بدلے گھٹ تو گھٹ بدلہ بھی دے وے تو جنت عطا فرمائے. میرے محترم سامعین اسی طرح ایک مقام دوتے ایک اور معصوم دا فرمان من بقا او ابقا واحدن فلہ جنہ. فرمایا حسین دے مصائب جڑا روے یا کسی ایک شخص نو رواوے. کیا بات. فرمائے معصوم امام حسین علیہ السلام دے غم میں زہرا دے چند دے غم میں جڑا بندہ روے یا کسی ایک بندے نو رواوے. لیکن اگلے جملے دوتے بڑا لطف ہے جڑا معصوم نے فرمایا وَمَنْ تَبَاقَ فَلَهُ الْجَنَّةِ. رومن نہیں آندا پیا روا بھی کہنا نہیں سکتا پیا صرف اس رومن دی شکل چ بنائی ہے اللہ ادھے جنت والے. مرحبا بھائی مرحبا سلامتی نے. اور ایک مقام تے فرمایا کہ من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت له الجنہ. جڑا حسین دے غم وچ روے رواوے یا رومن والی شکل چ بناوے اللہ ادھے جنت والے کر. دیکھو نا جی کام بہت چھوٹا جی ہے اجر بہت بڑا ہے. اور ایسی کئی حدیثاں میرے کو موجود ہیں لیکن لمبی نہیں. ایک بات بھی کرنا چاہنا ایک جملہ بھی تھوڑے تک پہنچانا چاہنا. امام زین العابدین علیہ السلام میرے مولا فرمائے میں مولا حسین تے اتنا گریا کرا کہ میری اکھاں دی بینائی چلی جائے. اتنا رواں بابے حسین نو اتنا رواں زہرا دے چانوں اتنا رواں قتیل الابراۃ عبرت دے گٹھے ہوئے نو جو میرے اکھاں دی بینائی چلی جائے. فرمایا تب بھی او گریے دا حق ادا نہیں ہوندا جڑا عبرت نال گٹھا زہرا. دیکھو رونے والے بدل دے پے رواون والے بدل دے پے نسلیں پہ بدل دیا لیکن محبت حسین دن بدن بدھی ہوئی نظر دی. اور یہ بدھی رنگ یہ وہ حقیقت ہے جڑی مومنین دے دلاں دے وچ معصوم دا فرمان جو ہے کہ یہ وہ حرارت ہے جڑی رگاں دے وچ دوڑ رہی ہے. اور الحمدللہ مومنین دے چھوٹے چھوٹے بچے محرم دے انتظار وچ ہوندے ہیں عشرہ ثانی دے انتظار وچ ہوندے ہیں اس کے علاوہ مجالس دے انتظار وچ ہوندے ہیں کہ قدم و ویلا سی جو زہرا دے چند دے حق دے وچ گریا کر سائیں ماتمداریاں کر سائیں عزاداریاں کر سائیں. اگر میں اس لفظ نو انج بولا تو میرے خیال دے جوان میرے نال رل جا سن. اگر میں آکھاں کہ ساڈی روح دی غذا دا نام مجلس حسین کیا بات ماشاءاللہ. میرے خیال دے اس وچ کوئی حرج نہیں ہے اس وچ کوئی فرق نہیں ہے. واقعی حسین روح دی غذا ہے. اور جب تک یہ اکھی تخیر ہن عادی ہو چکی ہیں زہرا دے چند غم وچ روون دیاں. توجہ فرمائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آدھا ان اکھی نو چین ملدا ہی نہیں جب تک بطول دے بچڑے دے غم وچ نہ روون. شاید کہ ان اکھاں دی غذا بھی حسین دا ذکر ہے. یہ اکھاں غذا حاصل کریں دیاں تے پھر حسین تے گریا کریں دیاں. میرے خیال دے مطابق میرا اپنا دین آتا ہے امام حسین علیہ السلام دا اگر ذکر جڑا حقیقی مومن ہے اس کو جدا کر لیا ونے شاید کہ اس مومن دے قلب دے موت آ ونے. ذکر حسین جدا نہیں ہو. کسی بندے نے علامہ ہلی کو علامہ حسن بن یوسف کو یہ گل پوچھ گئی کہ قبلہ اس گل کا جواب دیو کیا یہ حدیث سچ ہے کہ من بقا علی الحسین اور ابقا و تباقا وجبت له الجنہ. جڑا حسین دے غم وچ روے یا رواوے یا روون دی شکل بناوے اودے تے جنت واجب ہے. کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ حسن بن یوسف جیسا بندہ علامہ ہلی جیسا بندہ خاموش ہو. تو میری تحقیق نہیں ہے اس حدیث کے بارے میں تحقیق کرے سان جواب توجہ فرماؤ. علامہ ہلی اگر بزرگان علماء ہوتے ہیں جب انہوں نے مسئلہ لاحق ہویا تو پھر امام زمانہ دی زیارت دے مشتاق ہوتے ہیں. اللہم صلی اللہ امام مہدی آخر زمان دی زیارت دے مشتاق ہوتے ہیں
کہ سر امام کو مسئلہ پوچھائیں اور لوگ اندر سر. تو پھر تقریباً کافی دن 39 دن یا 38 دن لگاتار استغاثہ کریں دے رہے کہ میں نے امام ملنے تے سا حدیث کا میں مفہوم پوچھا. میرے محترم سامعین، اس رات جو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں واقعہ ملتا ہے جو اگو ایک گھوڑے سوار آیا وہ سلام کیتا تو سکا علامہ صاحب اس ویلے رات دے کدے پہ ویندے ہو؟ آخر لگے کسی اہم نال اہم ملاقات پہ کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی اہم ہے جن نال اہم ملاقات کرنا ویندا پیا. آخر لگے گھوڑا سوار اگر کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے تو میں بیان کرو، میں قبلہ تھوڑی خدمت کراں، میں مسئلہ تھوڑا پریشانی تھوڑی حل چا کراں. آخر لگے تو مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اس مسئلے دے واسطے کم از کم معصوم ہونا ضروری. حل وہ کرے جنا معصوم ہو. توجہ فرمائے. آخر لگے چلو تسا میرا مسئلہ حل نہیں ہو کریں دے. میرا ایک مسئلہ ہے، تسی عالم دین ہو، شریعت جان دے ہو، دین جان دے ہو، ایک مسئلہ میرا چاہتا ہے. کیا بات. اللہ جزائے خیر دے میری. علامہ صاحب آخر لگے تو سب پوچھو مسئلہ اگر میں نہ آندا ہو جاتا میں جواب دے سا، نہ آندا ہو جا تو میں اپنے مولا دی خدمت ویسا ہونا بول پوچھ کے دسے سا. وہ آخر لگے نہیں سادہ جا مسئلہ ہے. ایک بادشاہ آئی، وہ نکلیا شکار تے. توجہ فرمایا جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکار تے نکلیا، شکار جنگل پہنچا تے شکار وہ سامنے اٹھیا، اس مگر گھوڑا دوڑایا. اتنا گھوڑا دور نکل گیا، دور جو نکلے جنگل بیابان دے وچ شکار غائب ہو گیا. بادشاہ نے پیاس محسوس ہوئی، ساتھی سنگی رعایا نوکر وہ پیچھے رہ گئے. بادشاہ اگر رستہ بھی گم کر بیٹھا، بھائی پتہ نہیں کیڑے پاسے جاونا ہے کدے نہیں جاونا. اس پریشانی دے عالم میں بھوک بھی پیاس بھی. گھوڑے سوار دے علامہ صاحب انہوں دور تو ایک لگی ہوئی جھگی نظر آئی. ماشاءاللہ. جھگی زمین ایک چھوٹا جہا تمبو دا گھر اتنے نظر آیا. بادشاہ اتنے کھلوتا ہے. علامہ صاحب اگا پہنچیا تھا، ایک ضعیفہ بیٹھی ہے. سلام کیتا، ضعیفہ میرا سلام. ضعیفہ نے بھی جواب دیتا. آخر لگا میں فلاں نگری دا بادشاہ ہاں، اوکھا وقت آ گیا تیرے بوئے دوتے آیا، پیاس دا غلبہ ہے، بھوک لگی ہے، میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ ضعیفہ آخر لگی بادشاہ سلام میرے کول نہ پانی نہ میرے کول کئی کھاون دی شے، البتہ ایک کام میں کر سکتی ہاں، میرے کول ہے آئے چھوٹی جی بکری، میں اس دا دودھ دو دیاں، او تو انہوں دودھ نال سراب کروینی ہاں. اس دودھ لے کے آندا جنہوں تسی کھیر سجے دے ہو. بادشاہ نے کھیر پیتا. آکھیں لگا پیاس تا بجھ گئی ہے لیکن حالے تائیں بھوک دی شدت باقی ہے. میرے بھوک دا کوئی انتظام کرو. اس کا بادشاہ سلامت پھر آپ ذبح چا کرو اس بکری نو. بادشاہ نے بکری ذبح کی تھی. عالم دین والے پاسے حسن بن یوسف علامہ ہلی والے پاسے ویکھ کے گھوڑے سوار آدھے بکری پھر ذبح ہو گئی، گوشت بنایا گیا. پھر بادشاہ نے گوشت تناول کیتا. رات اتھائی گزاری تے دن بادشاہ سلام کر کے ٹریا. آنکھیں لگا ضعیفہ جے کدی لوڑ پوی تا میرے بوئے دو تیار بنے. اس ضعیفہ کو ترکتا وہ بکری جنہی اس ذبح کر کے دے چھوڑی. سکا وقت گزریا ضعیفہ دوتے مشکل بن گئی. اگے اسے دے کھیر دوتے گزارا کریں دی آئی. ضعیفہ ٹردی سفر کریں دی ہوئی، پوچھتی پوچھاتی بادشاہ دی نگریت پہنچی. گھوڑے سوارا دے علامہ صاحب جدہ دروازے دوتے آئی. دربان نے روکیا ضعیفہ کہیں مل نہیں. ادھی یہ تیرے بادشاہ نو. اس کا وقت لینا پہنتا ہے. اس کا وقت تو انہاں کو لے آویں دے جڑے مقروض نہ ہوئے. بادشاہ میرا مقروض ہے، میرا بادشاہ تیرا مقروض. ضعیفہ کی میں گلنا پہ کریں نہیں. حالا گلنا پہ ہوندیاں جو بادشاہ دے کنن دوتے آواز پہ ہے، جو دروازے دوتے جھگڑا ہے. جلدی جلدی اپنے سپاہیاں نو آدھا ہے پتہ کرو باہر کے مسئلہ ہے. انہاں کا جی کئی ضعیفہ ہے جڑی آدھی کھڑی ہوتی ہے بادشاہ تھوڑا میرا مقروض ہے. آدھا جلدی کرو بادشاہ کو اندر لے آؤ. اور عورت اندر آئی، ضعیفہ اندر آئی. بادشاہ نے اپنے کول تخت دوتے بٹھایا اور پھر اپنے وزیران جمع کر کے آخر لگا ایک گل کا جواب دیو.
اس ضعیفہ نے اس عالم میں جس میں میری جان جا سکتی آئی اس میں کھیر بھی پوایا یہ کل ترکہ آئی ایک بکری اس اور ذبح کروا کے وہ بھی میں کھوا چھوڑی کہ دیواں جو یہ تو میرا کم برابر ہو جائے اللہ تو جزائے خیر دے بیٹھے پہلے مجلسی کھڑی سونی تو سمجھ فرمائیے کہ دیواں جو انہاں دا میرا کم برابر ہو جاوے کسی آکھیا جی انہوں اتنے حالات درہم دے دو کسی آکھیا کچھ زمین فلان جگہ دے ہوتے رقبہ دے دیو کسی آکھیا اتنی سلطنت دے دیو لیکن ایک وزیر اٹھیا ہر کو جو مشورہ دینا پیا اس وزیر نے بھی صلاح دی تھی گھوڑے سوار آکھے لگا بادشاہ آکھے لگا عالم دین بادشاہ نو تو انہاں جو مشورے دیتے میں پوچھنا تواڈے کولوں واجبہ کیا بات حق کے بن رہے بادشاہ کے ضعیفہ نو دے وے جو کم برابر ہووے ضعیفہ کول ترکہ بکری اس سارا بادشاہ نو دے دیتا ہن کیویں برابر ہو سکتا ہے جو بادشاہ دے وے تے کم برابر ہو جاوے علامہ صاحب بغیر سوچے دے آکھے لگے حق تے بندا ہے بادشاہ تاج لاوے ضعیفہ دے سر تے رکھ چھوڑے آکھے لگے بڑی مہربانی تساں میرا مسئلہ حل کر چھوڑے واقعی حق یہ بندا ہے جو ضعیفہ دے سر تے بادشاہ اپنا تاج رکھے تے کم برابر ہوتا ہے گھوڑے سوار چلے گئے علامہ ہلی دے اچانک ذہن دے وچ جاون دے بعد خیال آیا ہے کہ نہ امام زمانہ میرا مسئلہ تو حل نہیں کر گئے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سوچن تے علامہ صاحب مجبور ہو گئے اس دور دے وچ اثر دے سکدے ہاں ہنجو دے عطیے کیا بات ماشاء اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرما دیتا حسین نو جوانان جنت سردار بنا دیتا فرمایا جنت حسن تے حسین دی او ہن جنت دے مالک آج دے دور دے وچ سیرت حسین دو تے چل کردار حسین ابن وید تے ہنجو دے عطیے دے حسین نو تیرا رومنا من بکا علی الحسین او ابکا او تبکا وجبت لہ الجنہ معصوم انہیں نہیں فرمایا جڑا روے رواوے یا رومن دی شکل چ بناوے ادو تے جنت واجب کیونکہ حسین ہے جنت دا مالک تیرے کول ذریعہ آنسو حسین کول ہے جنت ایک آنسو دا بدلہ ہے جنت حسین ایک آنسو دا بدلہ مگر ہے خلوص نال شرط ہے جو خلوص بھی ہوئے شرط ہے جو مشن حسین بھی ہوئے پتہ بدے نو ہوئے جو زہرا دا چند بطنوں ٹریا کیوں میں بدھے رام تھوڑے کیوں میں کربلا دے جنگل وچ ڈیرا لایا کیوں میں بڑی مہربانی جنہائے کی تھی 2 محرم نو کربلا دے جنگل وچ ڈیرے لائے کیوں میں 7ویں نو اس غریب دا پانی بند ہو جا کیوں میں اس مشن دا پتہ ہوئے وجہ کے بن گئی جو دانو زہرا دے چمن دو تے لٹ پے گئے مرضی نال مسلمانہ لٹے کلمہ پڑھا نالیاں لٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے ہیں تے لٹیں دے رسول دے گھر نو آن قرآن دے کاری تے لٹیں دے قرآن دی آیتاں نو آن کلمہ پڑھ دے اس حد تک پہنچ گئے جو رسول دا بیڑا لٹے حالانکہ لوگ اعتراض کریں دیں شیعہ لون دیں شیعہ مجالس کر رہے دیں الحمدللہ مرتب کے کھل کے سامنے بیان دیں لیکن الحمدللہ اسی ہونا ممنون اہل سنت بھائیاں دے جنہیں اس محرم دے وچ بھی رج رج حاضریاں دتیاں بطول دے بچے پورے پنجاب میں ہر جگہ دے ایسا بھی دے رہے ہیں کیونکہ سارے ادادار مومنین تا اداداری ہر وقت محمود ہیں کتائیں تازیہ دا جلوس بس ٹھیک کتائیں علم دا جلوس ماتمداریاں اداداریاں میں کیپی دی اچ کھلو کے ڈیرہ اسماعیل اچ کھلو کے
پنجاب دے تمام اہل سنت بھائیاں انہاں بھائیاں دا مشہور ہاں جنہیں جگہ جگہ تے سبیلاں لائیاں گڑیاں روک روک کیا دین حسین دے عسکر دے نا تے پانی ان دے نا تے پانی پیو جنہوں 9 لاکھ مشہور روایت یا 80,000 بندے پانی نہیں دیتا نہیں پانی دیتا اس عسکر دا صدقہ پانی میں دیکھا جی چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ ایک دن تو میں اپنی گڈی روک لیں گے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں شاید جنہوں نے کربلا دے مفہوم دا ہی نہیں پتا چھوٹے چھوٹے بچے ہی کھڑے ہیں پر میں انہوں دا ودیاں انہوں نے پیار کیتا انہوں نے میں پانی پلاون دا انعام بھی دیتا ہے تاکہ بچوں دے وچ ہور جذبہ پیدا ہوئے البتہ ایک گل پکی ملی ہے انہوں بھی پتا ہاں کوئی اصغر ہاں جدے واسطے پانی منگیا گیا تے پانی نہ ملے واہ مسلمانوں تو سب بطول دا بیڑا اجاڑ چھوڑے کیونکہ یہ عشرہ زینبیہ ہے یہ ہن بی بی زینب دے دکھ میں تھوڑے کول پوچھ سکتا ہے نا شرفا کولو نا دادارا کولو بی بی زینب دے دکھ کدا شروع ہیں دکھ تو ادن دے شروع ہو گئے ہیں جدا بھراواں دے رلے وطنوں ٹور پئی آئے مگر سمجھے جو بی بی زینب دے دکھ میں آدھا ہونا اکثر میں مرد ہوتے کائنات ختم ہو ویندی بی بی زینب دی جتی بازار نہ ویندے لیکن اللہ دا دین کو ایڈا پیارا آئے ٹور پئی اللہ دا دین بچاون واسطے ٹور پئی ادادارا کربلا لٹ پے گئی کدا لٹ پئیے بھراواں دے کس ونجن دے بعد اتوں عشرہ زینبیہ شروع ہوندا ہے ایتھوں شروع ہوندا ہے حالانکہ دکھ بی بی زینب دے پہلے شروع ہو گئے نا لیکن ایتھوں جرات اور استقلال دا پتہ لگدا ہے بی بی زینب دا میں سلام پیش کرے نا انہاں سارے بزرگان نوں جنہاں اس عشرے دی ابتدا رکھی جنہاں ابتدا کی تھی اس عشرے دی میں سلام پیش کرے نا انہاں بزرگان اور جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دی قبراں تے رحمت نازل فرمائے انہاں کیا بھرا دا عشرہ مکے ہے نا نال بہن دا بھی عشرہ ہونا چاہیے پتہ لگے لوگاں نوں حسین ایڈا بھی بہادر آ زینب بہادری اچ بات ہوئی بھراواں مرحبا دادا مرحبا آؤ کچھ دکھ پڑیے اور اج دی مجلس وچ لٹ بھی پڑیے میرے خیال کے مطابق بندی بھی لوٹے کیونکہ بی بی زینب دا امتحان ہی بہت بڑا ہا بھرا 13 ضربہ نال گھس گیا قرآن 2 حصے تھوڑی ہائے نکلنی چاہیے قرآن 2 حصے تقسیم ہو گیا تے معاف کر دے اے میں جڑا انداز تھوڑے سامنے دکھاون لگا شمر حرامی ذبح کرن دے بعد انہاں والا جا ہاتھ پایا ہے جتھے ماں ہولے ہولے کنگیاں دیندی آئی جنا بندے دی ہائے نے نکلی انہاں واسطے لفظ آداں ایک بار جو ترٹ پویا سارا دیوں ظاہرا رو اس حسین دیاں زلفاں دے وچ حرام زادے ہاتھ پایا ہائے نال نال کرے دے بہن آپے آوے سن جدا بندہ متوجہ ہو ویندا ہے تے پھر بندہ رو لیندا ہے اے ٹری ہے لفظ اگلے امام حسین دے حرم دے وچ ایک ذاکر وائز پڑھدا کھلوتا اس آکھے جدا ضربہ مار رہے ہیں نا امام حسین دا سر چایا انہاں معاف کر دے جی معاف کر دے میں معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھدا انہاں والے جو پھک کے حسین دا سر سٹیا انج آسمان تو جو اتھاں اچھالے اسنا ایک عالم دین حرم وچ بیٹھے ہیں انہاں کا خاموش خاموش جملے نہ پڑھ یہ جملے نہ پڑھے توہین مولا حسین دی یہ عالم دین آتا ہے میں خواب وچ ڈٹھا ہے بطول دا بچڑا زخمی حالت وچ میرے کول آ جائے میں نہ دہائی منع نہ کریں آونو اس کا ایک دفعہ پڑھے شمیر میرے سر نو 3 دفعہ سٹیا ہے سٹ سٹ کے ادا کتھے رہ گئی یا علمہ والا غازی مرحبا اللہ تھوڑیاں داداریاں قبول فرماوے حق ادا کریں دے اور رومن دا اس 3 دفعہ سٹیا ہے ادو جبریل تاج لہا ہے تاج لہا کیا دا بدائے اللہ قد قتل الحسین بے کربلا لوگوں کربلا ہے جو حسین ماریا گیا حسین شہید ہو گیا ایک اعلان جبریل کیتا ہے ایک اعلان اس حرام زادے شمر کیتا ہے او پہ آگئی حسین مارا گیا ہے اے دا اعلان بد معافی منگسا بھائی صاحب جملہ ہی بڑا اوکھا ہے اس کتے اعلان کیتا ہے اعلان کر کے آتا ہے ہون لوٹ لاؤ نہیں جنہ نہیں آئے نہیں نکلی میں تھوڑے بولو پوچھتا کہیں نہ لوٹ لاؤ
آزادار ہوئے کتا دکھلا ہون محمد دیاں دھیاں نو لٹ لو فوج باج پئی ادادار فوج باج پئی کچھ مقتل رہ گئی کچھ خیمے چا گئی خدا گواہیں جڑے مقتل رہ گئے او لاشاں لٹے دے رہے ہر لاش تے لٹ پئیے حسین دی بھی لاش تے لٹ پئیے قبیلہ وائل دی عورتیں جڑا نیزہ چاہ کے خیمے دے دروازے دیا ہوئے ادھی حیا نے آدھا اکے تسینہ دے پتر مارین بہرا مارین مہمان مارین حیا نے آدھا ہن کینوں لٹن دا ارادہ بڑائی ودیو آدھے نہ ہٹ جا نہیں تا سطح تے ظلم کرسایا دئیے جتنا مارو مہینہ دا پردہ نہ چھوڑے مرحبا مرحبا حق ادا کیتا نے آدھی میں پردہ نہ چھوڑے سا میں کھلوتی آسا لیکن جتنے فوجی آئے نے سر جھکا کے کھلوتے رہے جو انہاں دی افسر نیز ہو جائے ایندے شور نو صد کے لے آئے آدھے نے تیری بیوی پردہ نہیں پئی چھوڑے دی نو جلدی کر دروازے تو ہٹا معاف کرتی رہے جملہ بڑا اکھائے اس پھیلا تا دیا نہ ماریا چکے خون دے ڈٹھن اندر آواز آئیے مائی تیری بڑی مہربانی تے علی دیاں دھیاں دا برکہ بچا تیری بڑی مہربانی عورت کو پکڑ کے ان کا شوہر کا ٹرے جے متوجہ بیٹھا ہوئے اس سے دروازے جو فوج گھوڑے آتے چڑھ کے اندر آ گئی جتے حسین آیا تے تطہیر پڑھ کے اندر آدھا ہے غازی آدھا ہے ادب دا سر جھکیا ہوتا ہے فوج آنی وے کہ علی دی دھی دا مقتل آلے پاسے موں پھر آئے رو رو کے آگی پئی آئی سلطان وفادی او دنیا دا پئی پوچھ دیا بہن سلائے آش مر گیا مرحبا مرحبا حالے کا لوٹتے میں لفظ پڑھتے ہیں میں چاہاں ادادارہ تیرے تک لوٹتے لفظ پہنچے فوج خیمے جا گئی ایک باری جوان سارے میرے علیہ پاس بکھیا ہے ہکے وقت میرا بھی لٹی ڈری ہے اسے وقت بہن بھی لٹی دی رہی ہے کئی غریب دا کمید لہا ہے دیکھے بہن دا بلکہ لہا ہے رو رو کے آدھی پہیائی جیل لوٹ لائی آئی چادر اور میں کو قتال چکر فرمایا جائی مرحبا مرحبا سوکھی چادر میں سنتی علامہ سید محمد یار صاحب قبلہ فرمینے ہو دیا ہے سوکھی چادر میں سنتی ادھر دیتی ہے جدہ سر جو خون وہ گئے اے چادر لے کے دنیا ہے والا نال چہرے دا پردہ بنا جائے مگر ٹھنڈی آئی ہے آدھی ہے ملکہ والا دے میری ماں دا جنازہ راتی اٹھی ہے اب آدھانی ہے میں بڑی پردہ دارا ایک روایت ملتی ہے ایک کمینہ ہے جڑا لٹیندہ ہی بدائے روندہ ہی بدائے میں مقتل دیا کئی کتابیں چے روایت پڑھی ہے روندہ بھی ہے لٹیندہ بھی ہے بی بی آدھی ہے یا لٹ نہیں یا رو نہیں آدھا ہے روندہ تائی واسے ودا تو سا کوئی لٹی وان دے ڈا دے آدھا ہے تے روندہ ہی واسے ودا لٹیندہ ہی واسے ودا میں نہ لٹیا تا کوئی اور لٹ لے سی بی بی آدھی اللہ تیرے تے لعنت کرے جان نہ دیئے اسی محمد دیا دھیاں ہے عدالارہ میری حسینی جو گزریاں ٹٹھنے فاطمہ کبرا حسین دی بیٹی مٹی تے دھڑی ہوئی آئی کانٹے چھ دکھما میری سین کولا کے بہ گئی ہے آدھی ہے فاطمہ کبرا سر چاہ میں تیری پھوپی آ گئی ہے آدھی ہے پھوپی اماں میں سر کی میں جاواں میرے سر تے برکا کوئی نہیں آواز آدھی ہے اموں کے مثلوں کے میرا برکا بھی لہ گئے خدا گوائے بطنہ خیمے آنو آگ لائیے ہی کو خیمے نو نہیں لائی چوکھار آگ لائی نے جتا آگ میں شولے وطن یتیمانو باہر لے آنی رہی ہے ہر کوئی باہر آ جائے خیمے آدھی آگ وطی ہوئی آئی ہے بی بی خیمے آدھو وطی ہے مسلم نکیلت مسلم
کھڑی ہے میں آکھے نہ جا اگلے شولے بلند میں نہ دیا بندہ خدا میرا بہت قیمتی سامان رہ گئی ہے آدھی ڈر گئی ہے اندر میرے ذہن خیال آ جائے جل کے مر گئی ہو سی آدھی کچھ دیر گزری ہے میں ڈٹھائے چکی ہوئی کمر آئی کان دے بیمار تو چاہیے دی آئی رو رو کے آدھی پئی آئی حسین تے اکبر چاہے میں سجاد چاہیے دیا رو کے آدھی آئی تو مرتے میں مستور رو کے آدھی آئی تے اکبر چاہے موافا چاہے مشکل میں ماتم حسین ماتم حسین ماتم غریب